اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج 5واں درس ہے اور اس میں ہم جملہ کی ذاتی اقسام بیان کریں گے اور جملہ کی صفاتی اقسام بیان کریں گے۔ جملہ کی ذاتی اقسام 4 ہیں اور 2 کو ہم نے تفصیلاً پہلے ذکر کیا، وہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے۔ بعض نحویوں نے 2 اور اقسام کا اضافہ کیا ہے تو اسے بھی ہم آج ساتھ ایڈ کر کے مزید تفصیل سے بیان کریں گے، اور وہ ہیں شرطیہ اور ظرفیہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کیا ہے۔ وہ ہم نے پہلے اس کی ڈیفینیشن اور تعریف کر دی کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ، پہلا لفظ اسم ہو۔ مثلا زید قائم، اب زید پہلا حصہ ہے، قائم دوسرا حصہ ہے، تو پہلا حصہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب ہم نے یہ بھی وہاں بیان کیا تھا کہ دوسرا حصہ کیا ہے، وہ اسم ہے یا فعل، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو چیز اہم ہے وہ کون سی ہے کہ پہلے حصے کو، پہلے لفظ کو اسم ہونا چاہیے۔ تو زید قائم کیا ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ دوسری قسم جو جملہ کی ہے وہ ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے کہ پہلا حصہ جملے کا وہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فاعل ہو۔ مثلا قام زید، زید کھڑا ہوا۔ اب قام پہلا حصہ ہے، زید دوسرا حصہ ہے، پہلا حصہ فعل ہے اور دوسرا حصہ فاعل ہے۔ جو تیسرا حصہ، جو پہلے ہم نے تیسری قسم جملہ کی وہ کون سی ہے؟ جملہ شرطیہ۔ یہ ہم نے پہلے بیان نہیں کیا، لہٰذا یہ زیادہ غور طلب ہے کہ جملہ شرطیہ ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں شرط اور جزا کو بیان کیا جاتا ہے، شرط اور جواب شرط کو بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا جملہ ہوتا ہے جس میں ایکشن اور ری ایکشن کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو جواب میں ایسا ہوگا۔ مثلا ان تکرمنی اکرم کا، اگر تم میرا احترام کرے گا تو میں آپ کا احترام کروں گا۔ تو اب 2 جملے ہیں، کون سا؟ تکرمنی اور اکرم کا۔ اب 2 جملے ہیں، انہیں ایک جملہ بنا دیا گیا ہے۔ کس طرح کہ اگر تم میرا احترام کرے گا تو میں آپ کا احترام کروں گا۔ اب لہٰذا ایسا جملہ جس میں اس طرح کی کنڈیشن ہو، اس طرح کی حالت ہو کہ ایک شرط ہو اور دوسرا جواب شرط ہو، ایک ایکشن ہو کہ تو میرا احترام کرے گا، دوسرا ری ایکشن کیا ہے کہ میں تیرا احترام کروں گا۔ اب اس طرح کی اگر حالت ہو کسی جملہ میں تو اس جملہ کو جملہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے جملہ کی، وہ جملہ ظرفیہ ہے۔ جملہ ظرفیہ ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جس جملہ کی ابتدا ظرف یا جار مجرور سے ہو۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ اجمالاً اتنا ہی آج کافی ہے کہ بعض اوقات ابتدا میں ظرف آتا ہے، مثلا عندی مال، میرے پاس مال ہے۔ اب یہ جو عندی ہے، یہ عندہ کیا ہے؟ یہ ظرف ہے۔ یا مثلا خلفک بحر، آپ کے پیچھے سمندر ہے۔ اب خلف بھی یہ ظرف میں آتا ہے۔ یا اسی طرح بعض اوقات ابتدا جو ہوتی ہے وہ جار مجرور سے ہوتی ہے۔ مثلا فی الدار زید، گھر میں زید ہے۔ اب فی الدار یہ جار مجرور ہے، یہ انشاءاللہ ہم یہ بھی حروف کی بحث میں پڑھیں گے کہ جار مجرور کیا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک جار مجرور بھی جملہ ظرفیہ میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا جملہ جس کی ابتدا ظرف سے ہو یا جار مجرور سے ہو، اس جملہ کو جملہ ظرفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہوئی جملہ کی ذاتی اقسام، یعنی جملہ کی جو ڈھانچہ ہے، جو وہ اس کی بناوٹ ہے وہ کس طرح کی ہے۔ یہ 4 اقسام سے وہ جملہ خالی نہیں ہوگا، وہ جملہ اسمیہ ہوگا، یا جملہ فعلیہ ہوگا، یا جملہ ظرفیہ، یا جملہ شرطیہ۔ اب ہم آتے ہیں جملہ کی صفاتی اقسام کی طرف۔ صفاتی اقسام کون سی ہوتی ہیں؟ یعنی ہوتی وہی ہیں جو ہم نے پہلے 4 قسمیں پڑھی۔ یعنی جملہ ان 4 سے خالی نہیں ہو سکتا، یا وہ اسمیہ ہوگا، یا فعلیہ، یا شرطیہ، یا ظرفیہ۔ لیکن اس میں جملہ کی جو صفاتی اقسام، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جو جملہ جو پہلے مثلا اسمیہ آیا ہے، اس کی خوبی کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی حالت کیفیت کیا ہے۔
یعنی مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ جو کمرہ ہے، اب کمرہ کا ڈھانچہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے صفات، خوبی یا وہ حالت، کیفیت بدلتی ہے۔ بعض اوقات ہم ایک کو کہتے ہیں کہ یہ کلاس روم ہے، کسی کو کہتے ہیں کہ یہ بیڈ روم ہے، کوئی مہمانوں کا کمرہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ہوتا کمرہ ہی ہے، لیکن اس کی صفت، خوبی میں وہ تبدیلی ہوتی ہے۔ بعض میں کون سی خصوصیت ہوتی ہے، بعض میں کوئی اور خصوصیت ہوتی ہے، جبکہ اوورآل ہم ڈھانچہ دیکھیں، اس کی جو بناوٹ دیکھیں، وہ ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے آگے نام تبدیل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ صفات کے بدلنے سے، حالت اور کیفیت کے بدلنے سے۔ تو لہٰذا یہ جملہ کی جو 6 اقسام ہیں، یہ بھی اسی طرح ہے۔ مثلا ہو سکتا ہے ایک ہی جملہ اسمیہ ہو، جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، وہی جملہ یہی صفاتی اقسام سب رکھتا ہو۔ مثلا بعض اوقات ہو سکتا ہے وہی جملہ مبینہ ہو، وہی جملہ معللہ ہو، یعنی ہے ایک ہی جملہ اسمیہ، وہ مبینہ بھی ہو سکتا ہے، معللہ بھی ہو سکتا ہے، الی آخر جتنی 6 اقسام ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صفاتی اقسام کیا ہوتی ہیں؟ جملے کی کیفیت اور حالت کو بیان کرتے ہیں، اس کے اندر کیا خوبی ہے، کیا صفت ہے، یہ صفاتی اقسام اس چیز کو بیان کرتے ہیں، اس چیز کی طرف نظر کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم ان کو تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ یہ جملہ کی 6 صفاتی اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے جملہ مبینہ، ایسا جملہ جو پہلے جملے کی وضاحت کر رہا ہو، ایسے جملے کو جملہ مبینہ کہتے ہیں۔ مثلا الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام ہی اسم و فعل و حرف۔ اب یہ 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ کون سا ہے؟ الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، کلمہ 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ اب دوسرا جملہ کون سا ہے؟ ہی اسم و فعل و حرف، اور وہ 3 اقسام کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف۔ اب یہ جو دوسرا جملہ ہے یا اسم و فعل و حرف، یہ جملہ پہلے جملے کی وضاحت کر رہا ہے۔ پہلا جملہ کون سا ہے؟ کہ کلمہ کی 3 اقسام۔ اب اس میں تھوڑا ابہام تھا، تھوڑا اجمال تھا کہ کون سی 3 اقسام ہیں۔ اب اگلے جملے نے مزید وضاحت کر دی۔ اب جو جملہ وضاحت کر رہا ہے پہلے جملے کی، اس جملے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ مبینہ، یا اس کا دوسرا نام جملہ مفسرہ یا جملہ تفسیریہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تفسیر کر رہا ہو، تو اس وجہ سے اسے جملہ مفسرہ بھی کہا جاتا ہے، جملہ تفسیریہ بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسا جملہ جو پہلے جملے کی وضاحت کر رہا ہو، اس جملے کو جملہ مبینہ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے جو صفاتی قسم ہے جملہ کی، وہ ہے جملہ معللہ۔ اب اگر اس حساب کا آپ دیکھیں، اسی جو ہم نے جملہ مبینہ کو بیان کیا ہے، یا اسم و فعل و حرف، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس میں ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے، کون سی؟ وضاحت کرنے والی۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس جملہ اسمیہ کو کہا کہ یہ جملہ اسمیہ بھی ہے، یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ ساتھ مبینہ بھی ہے، وضاحت بھی کر رہا ہے وہی جملہ اسمیہ، لیکن اس کی ہم نے ایک حالت کو دیکھا۔ کون سی حالت کو؟ کہ وہ سابقہ جو کلام ہے، جملہ ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، تو ہم نے اس بنا پر اس جملہ اسمیہ کو کیا کہا کہ یہ جملہ اسمیہ مبینہ ہے، وضاحت کر رہا ہے، مفسرہ ہے، تفسیر کر رہا ہے۔ تو لہٰذا وہی جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس میں خوبی کون سی ہے؟ کہ یہ سابقہ جملے کی وضاحت کر رہا ہے۔ دوسری قسم ہے جملہ معللہ۔ جملہ معللہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملے کی علت اور سببیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ سابقہ جملہ کی علت اور سبب یہ چیز ہے۔ مثلا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم، مولا امام زمانہ علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ ظہور کی تعجیل کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اب یہ پہلا جملہ ہے۔ دوسرا جملہ کون سا ہے؟ فإن ذلك فرجکم، کہ اگر دعا میرے لیے مانگو گے ظہور کی تعجیل کے لیے، اس میں یہ کیوں مانگو گے؟ کیوں زیادہ کثرت سے دعا مانگو؟ کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، آپ کی یعنی کشادگی ہے، آپ کو ہی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا پہلا جملہ جو ہے اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، اس کی علت اور سبب کیا ہے؟ اس کی سبب ہے فإن ذلك فرجکم۔ لہٰذا یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی سبب ہے، اس کے لیے علت ہے، تو اس دوسرے جملے کو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ معللہ۔ اب یہ دوسرا جملہ بھی جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کی خوبی کیا ہے؟
کہ علت کو بیان کر رہا ہے، سبب کو بیان کر رہا ہے، تو اس بنا پر اس جملہ کو جملہ معللہ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم تیسری قسم کی طرف۔ جملہ کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے تیسری صفاتی قسم، نہ کہ ذاتی۔ وہ کون سی ہے؟ جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ ایک ایسا بے جوڑ جملہ ہوتا ہے جو کلام کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی اس جملے کا نہ سابقہ کلام سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ بعد والے کلام سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ پہلے والے جملے سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ بعد والے جملے سے کوئی تعلق ہوتا ہے، درمیان میں ایک بے جوڑ اور بے ربط سا ایک جملہ آ جاتا ہے۔ ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ان تجتہد انا موقن تنجح۔ اب کیا مطلب؟ ان تجتہد، اگر آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے تو مجھے یقین ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب اصل میں کیا ہے؟ وہ ہے ان تجتہد تنجح، آپ کوشش کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب تنجح بھی ایک جملہ، تجتہد بھی ایک جملہ ہے، تنجح بھی یہ بھی ایک جملہ ہے۔ درمیان میں آئے انا موقنون، مجھے یقین ہے۔ اب اس انا موقن کا نہ تجتہد سے کوئی تعلق ہے، نہ تنجح سے کوئی تعلق ہے، درمیان میں ایک بے ربط سا ایک جملہ آ گیا ہے، انا موقن۔ اصل میں یہی تھا، ان تجتہد تنجح، اگر آپ کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ انا موقن، مجھے یقین ہے، اس کا نہ کوشش سے تعلق ہے، نہ کامیاب ہونے سے تعلق ہے۔ لہٰذا ایسا جملہ جو نہ سابقہ کلام سے کوئی اس کا ارتباط ہو، ربط ہو، نہ بعد والے کلام سے کوئی ارتباط ہو، ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ہم کوئی اور مثال لے لیتے ہیں کہ حدیث نبوی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ جملہ کس طرح ہے؟ قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا، حسنین شریفین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب یہ اتنے، قال رسول اللہ اور اگلا جملہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، درمیان میں جو آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کا درود و سلام و محمد و آل محمد پر، اس کا نہ قال رسول اللہ سے تعلق ہے، نہ بعد والے جملے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ سے، یعنی کلام واضح، اگر یہ بھی نہ بھی ہو تو وہ جملہ واضح ہے۔ یہ درمیان میں جس کا نہ سابقہ کلام سے تعلق ہے، نہ بعد والے سے، ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ اس جملہ معترضہ کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اسے اگر حذف بھی کر دیں، اسے اٹھا بھی لیں اس جملے کو، تو کلام ویسے کا ویسا باقی رہتا ہے اور وہ اپنا مطلب بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا یہی ان تجتہد انا موقن تنجح میں اگر آپ انا موقن کو اٹھا بھی لیں تو معنی اپنی جگہ پہ باقی ہے کہ اگر آپ کوشش کریں گے تو کامیاب ہوں گے، تو یہاں پر ایسے جملے کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں انا موقن جملہ معترضہ ہے، اور یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، لیکن جملہ اسمیہ اس میں ایک حالت ہے، کیفیت ہے، وہ کون سی؟ معترضہ والی، تو اس بنا پر وہی جملہ اسمیہ معترضہ ہے۔ اب آتے ہیں ہم چوتھی قسم کی طرف، جو جملہ کی صفاتی چوتھی قسم ہے، وہ جملہ مستانفہ۔ ایسا جملہ ہوتا ہے جس سے نیا کلام شروع ہو رہا ہو، جدید کلام شروع ہو رہا ہو۔ مثلا الکلمۃ علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں، کلمہ 3 اقسام پر مشتمل ہے۔ اب الکلمۃ، اب یہ ایسا کلام ہے، ایسا جملہ ہے جو نیا کلام ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی کلام چل رہا تو اس کا ایک ضمنی جملہ آ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، اسی سے اور ایک نیا کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو اس جملے کو جملہ مستانفہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جملہ کون سے؟ جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کی ایک حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ کہ یہ مستانفہ ہے، ایک نیا کلام یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو ایسے جملے کو جملہ اسمیہ ہے لیکن اس کے باوجود مستانفہ ہے۔ پانچویں قسم جو جملہ کی صفاتی قسم کی ہے وہ ہے جملہ حالیہ۔ وہ جملہ ہوتا ہے جو حال واقع ہوتا ہے، یعنی یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہ جو سابقہ کام ہوا ہے یا یہ جو سابقہ جملہ وارد ہوا ہے وہ جملہ کیسی کنڈیشن میں وارد ہوا ہے، اس وقت حالت کیا تھی۔ مثلا جاءنی زید وہو راکب، زید میرے پاس آیا۔ اب جب زید میرے پاس آیا تو وہ حالت کیا تھی زید کی؟ وہو راکب، زید سوار تھا۔
اب ہوا راکبن، یہ زید کی حالت بیان کر رہا ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جملہ حالیہ کہا جاتا ہے، کہ میرے پاس زید آیا، اس کی حالت کیا تھی، اس کا حال کیا تھا، ہوا راکبن، وہ سوار تھا، تو ایسے جملے کو جملہ حالیہ کہا جاتا ہے۔ چھٹی اور آخری قسم جو ہے جملہ کے صفاتی اقسام کی، وہ ہے جملہ معطوفہ۔ یہ جملہ معطوفہ وہ جملہ ہوتا ہے جو پہلے جملہ پر عطف کیا جائے، مثلا جاءنی زید و ذہب عمر، زید میرے پاس آیا اور عامر چلا گیا۔ اب واؤ جہاں پر، یعنی واؤ یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ یہ جب اردو میں ہم کہتے ہیں اور، یا انگلش میں کہتے ہیں اینڈ، تو یہ اس معنی کو بیان کرتا ہے۔ اب جو اور کے بعد والا معنی، بعد والا جملہ ہوگا، اس جملے کو جملہ معطوفہ کہتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا زید میرے پاس آیا اور عامر چلا گیا، اب جو اور کے بعد ہے عامر چلا گیا، یہ جملہ معطوفہ ہے، تو لہذا جاءنی زیدن، زید میرے پاس آیا، واؤ کے بعد کیا ہے؟ ذہب عمر، اور عامر چلا گیا، تو یہاں پر اس جملے کا، ذہب عمر کا، پہلے جملے جاءنی زید پر عطف ہو رہا ہے، تو اس بنا پر اس کو جملہ معطوفہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آج کے درس میں ہم نے کس چیز کو بیان کیا؟ ہم نے بیان کیا کہ جملہ کی چند ذاتی اقسام ہیں، وہ کون سی؟ وہ 4 ذاتی اقسام ہیں کہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یا فعلیہ ہوتا ہے، یا شرطیہ ہوتا ہے، یا ظرفیہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم نے جملہ کی 6 صفاتی اقسام کو بیان کیا، اگرچہ بعض نحویوں نے اس میں مزید اضافہ بھی کیا، کچھ اور اقسام بھی بیان کی، لیکن مہم یہی ہے تو ہم انہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جملہ کی 6 صفاتی اقسام کون سی ہیں؟ کہ جملہ یا مبینہ ہوتا ہے، یا جملہ معللہ ہوتا ہے، یا جملہ معترضہ ہوتا ہے، یا جملہ مستانفہ ہوتا ہے، یا جملہ حالیہ ہوتا ہے، یا جملہ معطوفہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کل سے اگلے مطلب کی طرف ہم متعرض ہوں گے، اسے بیان کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ مطالب ہم اس کتاب سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جملہ کی بے اعتبار ذات 4 اقسام ہیں: اسمیہ، فعلیہ، شرطیہ اور ظرفیہ۔ جملہ اسمیہ کی مثال دی ہے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب زید بھی اسم ہے، قائم بھی اسم ہے، مسند الیہ بھی اسم ہے، اور مسند بھی اسم ہے، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ دوسری قسم ہے فعلیہ، جیسے قام زید، زید کھڑا ہے۔ اب قام فعل ہے، زید فاعل ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ تیسری قسم ہے شرطیہ، جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اگر تو میرا احترام کرے گا تو میں بھی آپ کا احترام کروں گا۔ اب یہاں پر یہ جملہ شرطیہ ہے۔ ظرفیہ کی مثال، جیسے عندی مال، میرے پاس مال ہے، تو یہ جملہ ظرفیہ ہے۔ یہ چاروں قسمیں اصل جملہ کہلاتی ہیں، یعنی جس طرح ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ جملہ اصالتاً جو جملہ ہوتا ہے وہ ان 4 چیزوں سے خالی نہیں ہوتا۔ جملہ کوئی بھی ہوگا وہ یا اسمیہ ہوگا، یا فعلیہ، یا شرطیہ، یا ظرفیہ۔ اب آگے جو اقسام آ رہی ہیں 6، وہ صفات کے اعتبار سے ہیں، کیفیت اور حالت کے اعتبار سے ہیں، ورنہ حقیقت میں جملہ جو ہوگا وہ ان 4 صورتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ بے اعتبار صفت جملہ کی 6 اقسام ہیں۔ مبینہ، پہلی قسم ہے مبینہ، جو پہلے جملہ کو واضح کر دے، مثلا الکلمۃ علی 3 اقسام، کلمہ کی 3 اقسام ہیں۔ اب یہ جملہ، یعنی اس میں گویا ابہام تھا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں، کون سی 3 اقسام ہیں یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ بعد والا جملہ جو آیا ہے اسم و فعل و حرف، یعنی ہے یا وہ جو 3 اقسام ہیں وہ کون سی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف ہیں۔ اب یہ جو بعد والا جملہ آیا ہے، یعنی ہے یا اسم و فعل و حرف، یہ جملہ مبینہ ہے، بیان کر رہا ہے، وضاحت کر رہا ہے پہلے والے جملہ کی۔ وہ پہلے والا جملہ کون سا ہے؟ الکلمۃ علی 3 اقسام۔ اس مثال میں پہلے جملہ کا مطلب صاف معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کون سی 3 قسمیں ہیں۔ دوسرے جملہ نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، تو اس دوسرے جملے کو کون سا جملہ کہیں گے؟ جملہ مبینہ۔ دوسری قسم ہے صفت کے اعتبار سے جملہ کی دوسری قسم ہے معللہ، یعنی وہ جملہ جو علت بیان کرتا ہے، سبب بیان کرتا ہے۔ مثلا اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلك فرجکم،
کہ امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، ان ظہور میں تعجیل کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں آپ کی ہی آسائش ہے، آپ کے لیے ہی فائدہ ہے۔ تو یہ جملہ معللہ کہلاتا ہے۔ کون سا جملہ؟ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، یہ جملہ معللہ ہے، یہ تعلیل بیان کر رہا ہے، یہ وضاحت کر رہا ہے، یعنی یہ تعلیل اور علت بیان کر رہے ہیں پہلے والے جملہ کی، کہ کیوں ہم زیادہ دعا کریں تعجیل فرج کے لیے، اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ، کیونکہ اس میں خود آپ کا فائدہ ہے، آپ کی آسائش ہے، تو لہٰذا یہ جملہ معللہ ہوا۔ تیسری قسم ہے جملہ معترضہ، وہ جملہ جو دو جملوں کے درمیان یا کلام کے درمیان بے جوڑ واقع ہوتا ہے، اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا آگے اور پیچھے سے۔ مثلا ان تجتہد انا موقن تنجح، یعنی اگر آپ محنت کریں گے تو مجھے یقین ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب درمیان میں جملہ ایک جو آیا ہے نا، انا موقن، مجھے یقین ہے، یہ جملہ معترضہ ہے، کیونکہ اصل میں جو جملہ تھا وہ کون سا تھا؟ ان تجتہد تنجح، اگر تو کوشش کرے گا تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے درمیان میں جو انا موقن آیا ہے یہ جملہ معترضہ ہے، کیونکہ یہ کلام کے درمیان بے جوڑ واقعہ، یعنی کوئی رابطہ نہیں ہے، نہ پہلے والے کلام کے پہلے حصے سے نہ بعد والے حصے سے۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے صفت کے اعتبار سے جملہ کی، وہ جملہ یعنی جملہ مستانفہ، وہ جملہ ہے کہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے۔ مثلا الکلمات علی ثلاثۃ اقسام، کلمہ کی 3 اقسام، یعنی یہاں سے ہی کلام کی ابتدا ہو رہی ہے، لہذا جب نیا کلام شروع ہو رہا ہو تو اس وقت جو جملہ ہوتا ہے اس کو جملہ مستانفہ بھی کہتے ہیں اور جملہ ابتدائیہ بھی کہا جاتا ہے۔ پانچویں قسم ہے جملہ حالیہ۔ جملہ حالیہ وہ جملہ ہے جو حال واقع ہوتا ہے، جو ہم نے پہلے وضاحت کر دی، جیسے جاءنی زید وہو راکب، میرے پاس زید آیا، حالت کیا تھی اس کی؟ کہ وہ سوار تھا۔ اب یہ جو جملہ آیا نا، ہوا راکب، وہ سوار تھا، یہ جملہ حالیہ۔ اگلی قسم، چھٹی اور آخری قسم ہے جملہ معطوفہ۔ جملہ معطوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملہ پر عطف کیا جائے، جیسے کہ پہلے ہم نے اس کی وضاحت کر دی۔ مثلا جاءنی زید وذهب عمرو، زید آیا اور عمر چلا گیا۔ اب یہاں پر جاءنی زید یہ ایک جملہ ہے، اور جو دوسرا جملہ ہے ذهب عمرو، یہ جملہ معطوفہ ہے، کیونکہ اس جملے کا عطف کیا گیا ہے پہلے جملے جاءنی زید پر۔ جاءنی زید ایک جملہ ہے کہ زید آیا، دوسرا جملہ کون سا ہے؟ ذهب عمرو، عمر چلا گیا۔ اب یہاں پر جملہ معطوفہ درمیان میں اور کا ترجمہ آتا ہے، زید آیا اور عمر چلا گیا، یہ جو اور کے بعد آتا ہے یہ جملہ معطوفہ ہوتا ہے۔ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں مزید آگے کچھ چیزوں کو بیان کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔